اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام احباب؟ امید ہے انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 147 پڑھیں گے، اور سبق نمبر 147 میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 25 اور 26 پڑھیں گے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر آئے ہیں اور آپ قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنا چاہتے ہیں، قرآن پاک کے بارے میں معلومات سیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارا چینل ضرور وزٹ کیجئے۔ انشاءاللہ آپ کو بہت ساری معلومات اور ریگولر قرآن پاک کا ترجمہ ملتا رہے گا۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کے نوٹیفیکیشن کو ضرور پریس کریں، تاکہ جتنے بھی روزانہ کے آنے والے لیسن ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے یہ جو 3 رنگ دیے گئے ہیں، ان دونوں اسلوب یہ جو 3 رنگ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے یہ جو 3 رنگ آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان کو سمجھ لیجئے۔ 2 اسلوب ہیں جن کے تحت ہم قرآن پاک کا ترجمہ سیکھ رہے ہیں۔ اسلوب نمبر 1 ہے تفہیم القرآن بذریعہ علامات، اور یہ تمام تر علامتیں ہم نے معلم القرآن کے اندر پڑھی ہوئی ہیں۔ معلم القرآن کے تقریباً 16 لیکچر ہیں، ان کو آپ ضرور دیکھیے گا۔ ان میں سے کافی ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ تو سب سے پہلے اسلوب نمبر 1 جو ہے تفہیم القرآن بذریعہ علامات، اس میں سرخ رنگ ایک علامت کے لیے ہے، نیلا رنگ دوسری علامت کے لیے، اور جو کالا رنگ ہے وہ اصل لفظ کے لیے ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فکیف، پھر کیسا حال ہوگا، اذا جمعناہم، جب ہم جمع کریں گے انہیں، لیوم، اس دن کے، لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں اس کے آنے میں۔ یعنی اس سے مراد قیامت کا دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اکٹھا کرے گا، اس کے آنے کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ ووفیت کل نفس، اور پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا ہوگا، وہم لا یظلمون، اور وہ سب ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ قل اللہم مالک الملک، آپ کہہ دیں اے اللہ مالک الملک، ملک کے مالک، تؤتی الملک، تو ہی دیتا ہے بادشاہی، من تشاء، جسے چاہتا ہے، وتنزع الملک، اور تو چھین لیتا ہے بادشاہی، ممن تشاء، جس سے تو چاہتا ہے، وتعز من تشاء، اور تو عزت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے، وتذل من تشاء، اور تو ذلیل کرتا ہے تو جسے چاہتا ہے، بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں ہی بھلائی ہے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک مرتبہ پھر اپنے سبق کو اچھی طرح دہرا لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فکیف، پھر کیسا حال ہوگا، اذا جمعناہم، جب ہم جمع کریں گے انہیں، لیوم، اس دن کے، لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں اس کے آنے میں، ووفیت کل نفس، اور پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا ہوگا، وہم لا یظلمون، اور وہ سب ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ مالک الملک، ملک کے مالک، تؤتی الملک، تو ہی دیتا ہے بادشاہی، من تشاء، جسے تو چاہتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور تو چھین لیتا ہے بادشاہی جسے تو چاہتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور تو چھین لیتا ہے بادشاہی جس سے تو چاہتا ہے، وتعز من تشاء، اور تو عزت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے، وتذل من تشاء، اور تو ذلیل کرتا ہے جسے تو چاہتا ہے، بیدک الخیر، تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے، انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اسلوب نمبر 2 ہے تفہیم القرآن بذریعہ اردو زبان۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کالا رنگ جو ہے وہ اردو میں مستعمل الفاظ کے لیے، یعنی کالے رنگ کے جو الفاظ ہیں وہ الفاظ ہیں جو اردو میں ہم جن کو استعمال کرتے رہتے ہیں، جن کی استعمال کی وضاحت بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ کیفا، کیفیت، بر کیف، ہم یہ اردو کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ جمعناہم، ٹھیک ہے، جمع، جامع، مجموع۔ وفیت، وفا، بے وفا، وفاداری، ٹھیک ہے۔ تو ذل، ذلت، ذلیل، یہ سارے وہ الفاظ ہیں جو ہم اردو زبان میں استعمال کرتے رہتے ہیں، جو تقریباً 65% ہیں۔ اور نیلے رنگ کے اندر وہ الفاظ ہیں جو بار بار استعمال ہونے والے الفاظ ہیں، اور سرخ رنگ کے اندر وہ الفاظ ہیں جو نئے الفاظ ہیں، جن کو آپ مشکل الفاظ کہہ سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
کیفا پھر اس وقت کیا حال ہوگا، اذا جمعناہم جب ہم جمع کریں گے انہیں، لیوم اس دن کے، لا ریب فیہ کوئی شک نہیں اس کے آنے میں، ووفیت اور پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس ہر نفس کو، ما کسبت جو اس نے کمایا ہوگا، وہم لا یظلمون اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ قل اللہم مالک الملک آپ کہہ دیں اے اللہ ملک کے مالک، تؤتی الملک تو ہی دیتا ہے بادشاہی، من تشاء جسے تو چاہتا ہے، وتنزع الملک اور تو چھین لیتا ہے بادشاہی، ممن تشاء جس سے تو چاہتا ہے، وتعز من تشاء اور تو عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، وتذل من تشاء اور تو ذلیل کرتا ہے جسے تو چاہتا ہے، بیدک الخیر تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے، انک علی کل شیء قدیر یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کے ہمارے سبق کے اندر صرف آج کے ہمارے سبق میں 2 آیات ہم نے پڑھی ہیں، اور ان 2 آیات میں سے دیکھا جائے تو صرف آیت نمبر 26 میں ایک لفظ ہے تؤتی، جس کا معنی کیا ہے، تو ہی دیتا ہے۔ باقی جتنے بھی الفاظ ہیں یا وہ بلیک کلر کے اندر ہیں یا نیلے کلر کے اندر ہیں جو بار بار آنے والے یا اردو میں مستعمل الفاظ وہ ہیں۔ تو یہ جو 2 آیت ہیں ان کی تشریح آپ کو ڈسکرپشن میں روزانہ دی جاتی ہے، اس کو بھی لازمی پڑھا کریں، اور صدقہ جاریہ کے طور پر دوستوں احباب کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیا کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔